السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیسہ دے کر قرآن پڑھوانا کیسا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں آج کل ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگ پیسہ دے کر قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کسی رشتہ دار کے گھر گئی تو سنا کہ فلاں کی برسی میں 20 قرآن ختم ہوا، فلاں کے 40واں میں 50 قرآن ختم ہوا۔ میں نے پوچھا کس نے پڑھا تو جواب میں آیا کہ مدرسہ کے بچوں سے پڑھوایا پیسہ دے کر کے، ایک قرآن کے بدلے میں 200 روپے دیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اجرت دے کر قرآن پڑھنا بھی حرام ہے اور اجرت لے کر قرآن پڑھوانا بھی حرام ہے۔ کیا اللہ نے قرآن اسی لیے اتارا ہے کہ تم قرآن کے الفاظ کو خریدو اور بیچو؟ اور مدرسہ کے بچوں کو میں نے خود پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اپنا خود کا سبق یاد کرتے کرتے آدھے ہو جاتے ہیں اور ایکسٹرا پڑھنے کو کہا جائے تو 2 سے 3 پیج ایک ساتھ پلٹ لیتے ہیں۔ خیر وہ تو بچے ہیں، یہاں غلطی بچوں کی نہیں بڑوں کی ہے، جو پیسہ لے کر ان سے پڑھوا لیتے ہیں اور 1 گھنٹہ کے اندر پورا قرآن مکمل کروا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ نہیں ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، تو آپ صرف اور صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھ لیں اور 1 ختم ثواب آپ کو مل جائے گا۔ پھر وہ آپ اپنے ماں باپ دادا دادی کے نام پر بخش دیں، پورا قرآن کا ثواب آپ کے مرحوم پر پہنچ جائے گا۔ اگر آپ کسی کو قرآن کی ٹیوشن دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ فیس لے سکتے ہیں کیونکہ آپ اسے تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن خوانی ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو پھر اس میں پیسہ لگانا، جب آپ اس میں پیسہ لگا دیں گے تو پھر وہ ثواب نہیں بلکہ پیسے کی غرض سے پڑھائی ہو جائے گا، پھر اس پڑھائی کا آپ کو کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور اس کو اگر کچھ بدلے میں پیسہ نہ دے کر اگر اس کو مہمان کے احترام کے لیے اگر آپ ناشتہ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ بات الگ ہے، لیکن پیسے قرآن کی قیمت لگانا یہ غلط بات ہے اور یہ مکمل طور پر حرام ہے۔ ایسا کرنے سے نہ ہی کوئی ثواب ملے گا بلکہ آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کریں۔